السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس دنیا میں رہتے ہیں ایک کھلا آسمان اور زمین کے بیچوں بیچ۔ آسمان اور زمین کے بیچ بے شمار مخلوقات ہیں، اور ان تمام مخلوقات کا رب ایک ہی ہے جو اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے۔ ہمارے لیے پیڑ پودے پیدا کیے، ہمارے لیے پہاڑ اور زمین پیدا کی، اور ہر چیز اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز، ہر نعمت سے انسان کو نوازا، اس کے باوجود انسان ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور ناشکری نہ کریں۔ کیا ہوتا ہے اگر ہم اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کو ہم سے چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں انسان کو بڑی مشقت سے پیدا کیا، مشقت میں پیدا کیا۔ یعنی مزدور ہے جو دن رات محنت کرتا ہے، اس کے بعد اسے 2 وقت کی روزی نصیب ہوتی ہے، اور ہر انسان مشقت میں ہے، اور وضع حمل کی تکلیف کو جھیلتی ہے تب اسے اولاد ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر کوئی جب محنت کرتا ہے تب کچھ اسے حاصل ہوتا ہے۔ کسان کھیت میں کھیتی کرتا ہے تب جا کے اسے فصل اگی بھی نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے ہر ایک انسان مشقت میں ہے۔ ہر کسی پہ کوئی نہ کوئی دکھ، تکلیف اور رنج تکلیفیں لگی رہتی ہیں، اور انسان کو اس دنیا میں ہر طرح کی آسائش کے باوجود کوئی نہ کوئی دکھ لگا رہتا ہے، کیونکہ اس دنیا کا نیچر ہی ایسا ہے کہ اس دنیا میں دکھ ہے۔ اب گوتم بدھ کو لے لیجیے۔ گوتم بدھ جب اپنے محل سے باہر نکلا تو اس نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، تو اس نے دکھ محسوس کیا، تکلیف محسوس کی کہ ایک انسان اپنی جوانی میں ہر قسم کی طاقت رکھتا ہے، لیکن جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے کتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں پہ منحصر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس نے دوسرے طریقے کے لوگوں کو دکھ میں دیکھا، ہر طرح کی تکلیف میں دیکھا۔ اسی طرح سے کلنگا کی جنگ کے بعد اشوکا کے دل پہ دکھوں کا جو اثر ہوا، مختلف قسم کے دکھ تھے جو اسے دکھوں میں، تکلیفوں میں، جب اس میں جنگ کے دوران لوگ مارے گئے، کاٹے گئے، اور الگ الگ تکلیفوں میں جب دیکھا اس نے، تو اسے احساس ہوا کہ انسان کتنے دکھ میں ہے، اور پھر دکھوں کا لوگوں پر جب اثر پڑتا ہے تو کوئی نہ کوئی نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اور لوگ نجات کی راہ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ جس طرح سے کلنگا کے بعد اشوکا نے بھی کیا، اور گوتم بدھ نے بھی نجات کا راستہ تلاش کرنا شروع کیا۔ نجات کا راستہ کیا ہے؟ ہر طرح کی دکھوں اور تکلیفوں کے بعد راحت پانے کا نام نجات ہے۔ اب انسان اگر دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، تو اسے کچھ نظر نہیں آتا، اپنے سوائے اپنے دکھ کے اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک انسان جب دریا میں ہوتا ہے، ندی میں ہوتا ہے، تو کشتی پہ سوار ہوتا ہے، اور جب اس کی کشتی بھنور میں گر جاتی ہے تو اسے اپنی موت اپنے سامنے نظر آنے لگتی ہے، اور اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، صرف اسے اللہ کے سوا کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ وہ اللہ کو ہر آن پکارتا ہے، اور تاکہ اس کی تکلیف دور ہو جائے،
اور جب اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ جب ساحل پہ آتا ہے تو پھر سے اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک ظلم عظیم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں اللہ تعالیٰ ہی تکلیف سے باہر نکالتے ہیں تو ہمیں تکلیف کے بعد راحت میں بھی اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ اب دیکھیے دکھوں کا ازالہ کیا ہو سکتا ہے، راہ نجات کیا ہو سکتی ہے۔ جب دنیا میں اتنے دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، تو یہ دنیا کوئی امیوزمنٹ پارک تو نہیں ہے، یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے۔ یہاں پہ ہم سب کو ایک امتحان کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اور اس دارالامتحان میں ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اچھے سے اچھے کرم کریں۔ اگر ہم اچھے کرم کر کے اس دنیا سے جائیں گے تو ہم سورگ پائیں گے، جنت پائیں گے، اور اگر ہم برے کام کر کے اس دنیا سے گئے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ صرف دکھ ہے، تکلیف ہے، اور آگ میں جلنا ہے۔ آگ کا جلنا ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جب دنیا کی آگ جب ہم اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی شدت رکھتی ہے اور اس کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ تو سوچئے ہم جہنم کی تکلیف کیسے برداشت کر پائیں گے۔ اس لیے ہر ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دکھ سے اگر نجات چاہتا ہے تو اسے اچھے کام دنیا سے کر کے جانا چاہیے۔ ہر ایک انسان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں، اور اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ہمیں اچھے کام کرنا چاہیے۔ اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مال و دولت اور روپیہ پیسہ دھن دولت دی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے نیچے والوں کی مدد کریں، اور اگر اس کے پاس اقتدار بھی ہے تو وہ اور بھی زیادہ کام کر سکتا ہے، اور بھی زیادہ لوگوں کے رفع عام کا کام کر سکتا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر سکتا ہے، لوگوں کے دکھوں کو دور کرنے کا کام کر سکتا ہے۔ اور وہ شخص جس کے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں ہے، جس کے پاس جو غربت میں ہے، تو وہ اسے چاہیے کہ وہ صبر سے زندگی گزارے، دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے ایک دم بے حال نہ ہو، تکلیف میں نہ آئے، نہ صبری کا اظہار نہ کرے، بلکہ وہ صبر سے زندگی گزارے۔ اسی طرح سے وہ صبر سے زندگی گزارتا ہے تو اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ ناصبری میں زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے امتحان میں وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امیر انسان کا امتحان یہ کہ وہ اسے جو چیزیں حاصل ہیں اس میں وہ خوش رہتا ہے، اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے تنگی میں صبر اور فراخی میں شکر کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ شکر ادا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ دکھوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہر دکھ اور تکلیف کے بعد راحت ہے، یعنی ہر دکھ اور تکلیف کے ایک بار چلی جائے گی اور اس کے بعد راحت بھی آپ کو محسوس ہوگی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مختلف مثالیں بیان کی ہیں کہ کس طرح سے ایک مومن بندہ اور کس طرح سے ایک نیکوکار اپنی زندگی گزارے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایوب علیہ السلام کو جب ایک بہت بھینکر بیماری نے آ پکڑا، اور وہ بیماری کی جب شدت کو پہنچ گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ یا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی، مجھے ضرر پہنچا ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو دور فرمایا، ان کی تکلیف کو رفع فرمایا۔ اسی طریقے سے یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو سب سے زیادہ
تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور میں ہی ظالم تھا، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور میں ہی ظالم تھا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ جب اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو دور کیا اور مچھلی یونس علیہ السلام کو ساحل پہ آ کے اگل دیتی ہے۔ اس طریقے سے ان کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حاجرہ علیہ السلام جب ایک دم جنگل بیابان میں ریگستانی علاقے میں جہاں پانی بھی میسر نہیں تھا، ایسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو وہ اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر جاتی ہیں۔ کبھی صفا پر جاتی ہیں، صفا پہاڑ پر، کبھی مروا پہاڑ پر جاتی ہیں اور 7 بار چکر لگاتی ہیں اور پانی کی تلاش میں ہوتی ہیں، لوگوں کی تلاش میں ہوتی ہیں، کس طریقے سے میں اپنے بچے کو کچھ راحت پہنچاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بچے نے جہاں ایڑیاں رگڑی تھی اس جگہ پانی کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے زمزم پانی جاری ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی محبوب ہو گئی، اتنی پسندیدہ ہو گئی کہ حج کا ایک ارکان صفا مروہ کی صحیح کرنا ہو گیا۔ تو اس طریقے سے انسان کی تکلیف اس کے لیے راحت کا باعث بن سکتی ہے، انسان کے لیے اس کی تکلیف سرخروئی کا باعث بن سکتی ہے۔ تو ہمیں اس طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی تکلیفوں اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اپنی تکلیفوں کو دور کرنے میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو ضرور سنتا ہے اور ہماری پکار کو سن کر ہماری تکلیف کو ضرور دور کرتا ہے۔ جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کی تکلیفوں کو دور کیا، اسی طرح سے ہم انسانوں کے، ہم مومنوں کی بھی اللہ تعالیٰ تکلیفیں دور کرتے ہیں۔ اور ان دکھ اور تکلیفوں سے نکلنے کا راستہ اور نجات کا راستہ یہی ہے کہ انسان نیکی کے کام کرے اور بدی اور برائی سے بچے، کیونکہ اگر ہم بد کام کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ برا ہوگا، اور اگر ہم نیکی کا کام کر کے دنیا سے جائیں گے تو ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس طریقے سے اسلام نجات کا راستہ دکھاتا ہے۔